جیسے آج کل ہمارے بھارت میں بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جہاں دیکھی ٹوپی اور داڑھی، یا ہمارے نوجوانوں کو دیکھا ذرا مسلمان نہیں، جو داڑھی مونچھ بھی نہیں ہے، پکڑ کے لگاؤ جے شری رام جے شری رام۔ ابے بے غیرت، شرم کرو بے غیرت ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک بندے کو پا کر تمہیں جے شری رام، ہماری بھیڑ میں آؤ پتہ چلے جے شری رام کیا ہوتے ہیں، ذرا 2-4-10 لونڈے ہمارے رہیں تو پتہ چلے جے شری رام کیا ہوتا ہے۔ آج ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جے ہاسپٹل بمبئی کے پاس ایک کھوسٹ کھڑا ہوا ہے منحوس، وہ کھڑا ہو کر کے لائن لگایا ہوا، کھانے کا اتنا بڑا بڑا پتیلا رکھا ہوا، اور کیا کہہ رہا ہے معلوم؟ کہہ رہا ہے جے شری رام لگاؤ تو کھانا دیں گے، جے شری رام کا نعرہ لگاؤ تو کھانا دیں گے۔ ایک بیچاری لڑکی عورت منہ بند کر کے نقاب جیسے حجاب لگاتے ہیں، لائن میں وہ بھی کھڑی ہوئی ہے۔ بھائیو، لائن میں کھڑے ہونے والا سمجھ جاؤ کون ہوتا ہے؟ کھانے کی لائن میں بیچارہ وہی کھڑا ہوگا جو محتاج ہے، جو غریب ہے۔ اس کا بھی یہ خبیث مذاق اڑاتے ہیں، اللہ انہیں غارت فرمائے، لعنت فرمائے، اللہ ان کے آل اولاد کو غارت۔ بولو آمین، بس زور سے بولو آمین۔ اس بھوکی پیاسی عورت کو جو حجاب سے تھی، اس کو کہہ رہا ہے جے شری رام بولے کہ کھانا ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا، نکل نکل لائن سے نکل۔ ہے قربان جاؤں میں اس کے ایمان پر۔ وہ لڑکی نکل گئی لائن سے، ایمان کا سودا کرنا گوارا نہ کیا، بھوکا رہنا اس نے گوارا کر لیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے کیا؟ ہاں، چل تیرا کھانا تیرے منہ پر، مردود آدمی، چند لقمے کے بدلے ہم سے شرک کروا رہا، خبیث، اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر، تیری زبان سڑے، تیری آل اولاد ہلاک و برباد ہو جائے، مردودے۔ لعنت پڑ رہی ہے اس کے اوپر، جتنا بھی وائرل ہو رہی ہے نا وہ فیس بک اور واٹس ایپ کا، اتنا ہی لعنت پڑ رہی ہے خبیث پر، ورنہ ذلیل ہو رہے ہیں یہ، اللہ انہیں ذلیل فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ زمین آسمان اللہ کی، سورج اللہ کا، چاند اللہ کا، ہوا اللہ کی، آگ ہوا پانی سب اللہ کی۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ غرا رہے ہیں، کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں، ہمارا اللہ، ہماری زمین، ہمارا آسمان، ہمارا ملک، ہمارا سب کچھ، اور یہ نعرے لگوا رہا ہے کس کے؟ یہ منہ اور مسور کی بدال، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ جنہیں دودھ اور مونج میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، گو گوبر میں فرق نہیں، چلے وہ ہم سے اپنے بھگوان، اپنے ایشور کی پوجا کروائیں۔ اللہ کا فضل ہے، کچھ بمبئی کے لڑکوں نے، انہوں نے بھی ایک جگہ ڈیگ ووگ رکھ کے کھانا بانٹنا شروع کیا وہیں پر، اور کہہ رہے ہیں لوگوں سے اللہ اکبر ہم نہیں کہیں گے بولنے کے لیے، مت بولو اللہ اکبر، کھانا کھاؤ، بھوکے ہو جاؤ، ہم کھانا کھلائیں۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے دین اسلام، یہ ہے دین اسلام، انسان کو کھانا کھلا رہا۔ اما میرے نبی نے فرمایا کتے کو اگر کوئی پانی پلا دے جو مر رہا ہو نا، اللہ تعالیٰ اس گنہگار در گنہگار کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے، کتے کے اوپر رحم کرنے۔ ابے مردودو، ابے لعنتیو، خبیثو، تمہیں شرم نہیں آتی بھوکے انسانوں کو بھگاتے ہوئے؟ یہ نفرتی ٹولے، یہ فرقہ پرستیت ہمارے ملک کو ہلاک و برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ ہمارے ملک کو جو برباد کرنے کی فکر کرے، اللہ اسے ہلاک و برباد فرمائے۔ زور سے بولو آمین، ذرا اوپر تک آواز جائے۔ جنہیں بڑا غرور ہے اللہ کی زمین پر اپنی حکومت، ایک دن ٹیں ہو جاؤ گے بیٹا، منہ پر لک کے رکھے جائیں گے، یاد رکھنا۔ سب سے پہلے منہ جلائے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم بتا، شمشان گھاٹوں میں سب سے پہلے لکا کہاں رکھا جاتا ہے؟ منہ پہ رکھا جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے نیپال کے اندر، کاٹمانڈو کے اندر شمشان گھاٹ میں بڑے غور سے میں نے دیکھا ہے کیا حرکتیں ہوتی ہیں، پہلے منہ پہ لک کے رکھے جاتے ہیں، کیوں؟ یہیں سے ساری غلاظت نکلی ہے نا، اس لیے اس کو یہیں سے۔ یہ دیکھ اللہ گنجے کو ناخن کیوں نہیں دیتا پتہ ہے؟ گنجا جو ہوتا ہے، گنجا سمجھتے ہو، ایک بیماری ہوتی ہے گنجا پری، ایک تو مالداروں کے سر گنجے ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں جن کے سر جتنے ٹکلے ہوتے ہیں اس کے بعد اتنا ہی مال ہوتا ہے۔ اب
بہت سارے بیچارے غریب بھی ٹکلے ہو جاتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت مال ہوگا چلو اس کے گھر میں چوری کرو, ہے نا. لیکن لوگ کہتے ہیں یار, کہنے کی بات ہے, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, ہمارا ایمان نہیں ہے. لیکن گنجا ایک بیماری ہوتی ہے. اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا پتہ ہے؟ اس لیے کہ وہ کھجلا کے اپنا لہو لہان کر لے گا اپنے جسم کو, اس لیے اللہ اس کے ناخن بھی چھین لیتا ہے. تو بس آپ سمجھ جاؤ ان کا حال وہی ہے کہ بہرحال تو سب کچھ اللہ کی, اور نعرے کسی اور کے لگائے جا رہے ہیں. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین رحمتوں والا, برکتوں والا. سب کے اوپر مہربانی کرو. ہمارے ملک کو برباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہلا کو برباد کرو. بولو آمین. جی جناب علی, ہم کسی کو یہ اس ملک کے بانٹنے یا اس کو تقسیم کرنے ہم نہیں دیں گے. ہم انہیں بانٹ دیں گے نہیں, کاٹ دیں گے. بولو بانٹیں گے نہیں بلکہ کیا کریں گے؟ کاٹ دیں گے. اس ملک کو بٹنے اب نہیں دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ہاں, ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے. ہم کون سا بھارت بنائیں گے؟ بولو نا, بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ اکھنڈ بھارت. اکھنڈ بھارت سمجھتے ہو جی؟ ہمارا بھارت شیروں والا جیسے تھا پہلے. ہاں, تینوں نہیں چاروں, تین کہاں؟ اکھنڈ بھارت. افغانستان بھی جس کے اندر ہوگا, بنگلہ دیش بھی جس کے اندر ہوگا, اور ہمارا پڑوسی ملک جس کا نام لینا نہیں چاہتا میں, نام لینے سے فوراً مشکل پڑ جاتی بھائی, کہ اس کا نام لیتا ہے, پاکستان, وہ بھی ہمارا ہی ہے. ان تینوں کو لے کر ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بولو مسلمانوں تیار ہو؟ تیار ہو کہ نہیں تیار؟ بولو انشاءاللہ. فرنٹ پہ رہیں گے, فرنٹ پر. جیسے فرنٹ پہ رہ کے انگریزوں کو بھگایا, ایسے فرنٹ پہ رہ کے ہم پورا ہندوستان بنائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. میں اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, میں اپنے افغانی بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا, آؤ تیار ہو جاؤ, ہم اکھنڈ بھارت بنانے والے ہیں. آ جاؤ اس جھنڈے کے نیچے, ہمارا بھارت مہان ہوگا انشاءاللہ. بولو تیار ہو کہ نہیں تیار؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یاروں کی طرف سے بھی آواز اٹھ رہی ہے. تو کیوں تم ہی کیوں کرو بھائی, ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم ساتھ ساتھ ہیں, تم ہمارے پیچھے رہو, ہم تمہارے آگے رہیں گے یار. ہم جائیں گے, مصافحہ کریں گے, بتائیں گے. آؤ آ جاؤ, بارڈر کھولو, بارڈر کھولو سب. ایک پرائم منسٹر, ایک صدر. بولو تیار ہو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ہے کاش وہ دن آبے, اللہ کرے کہ ہم سب ایک ہو جائیں, ہمارا بھارت بڑا ہو جائے, ہمارا ملک کیا ہو جائے؟ بولو بڑا ہو جائے. جو کٹ پٹ گئے ہیں وہ سب کیا ہو جائیں؟ وہ سب ہمارے بھارت میں آ جائیں. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ آ جاؤ, جو باہر لوگ کھڑے ہو آ جاؤ, اندر آ جاؤ, شرماؤ نہیں. یہاں آؤ, یہاں اللہ رسول کی باتیں بٹ رہی ہیں. اب ان لوگوں نے بھی دیوار وار کھڑی کر دی, پنڈال اچھا بڑا بنانا چاہیے تھا, اور ذرا روڈ کھلا رہے, ذرا دکھائی دیں. بندے سوچتے ہوں گے پتہ نہیں اندر کس کو ذبح کیا جا رہا ہوگا. عزیزان محترم, بڑی پیاری مجلس ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے آپ لوگ بیٹھے ہو, جم کے سن رہے ہو. لیکن افسوس کچھ لمحوں کے بعد سوال و جواب بھی ہوں گے انشاءاللہ. ہاں لکھنا, ہمارے بعد تو کوئی اور نہیں ہے نا. حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب مدنی ہیں, اللہ آپ کو ان کے لیے دعا کرو. شیخ ہے, ہمارے شیخ نہیں, کہ اللہ انہیں صحت یاب فرمائے, صحت و تندرستی ہمارے شیخ کو. جو بزرگ بیٹھے ہیں تو ذرا تسلی رہتی ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مکھی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ تھا, وہ بات آئی تھی نا, اس پہ چڑھا کے جاؤ چڑھاوا. ایک نے مارے ڈر کے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, کہا چڑھاؤ نہیں تو مار ڈالیں گے. ایک نے کیا کرا, وہی مکھی تھی, مکھی ماری اور کہا لے بے چڑھا. اللہ کے نبی نے فرمایا فخلوا سبیلہ, تو ان بت پرستوں نے, پجاریوں نے اسے چھوڑ دیا, فدخل النار,
تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اللہ، کیا چڑھایا تھا اس نے؟ بولو، مکھی کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ لیکن غیر اللہ کے نام پر او بکرے چڑھانے والوں، مرغے چڑھانے والوں، تمہارا کیا حشر ہوگا؟ اس نے تو مکھی مار کے چڑھائی تھی جان بچانے کے لیے، تم تو بڑے ہنسی خوشی سے بابا کے دربار پر مرغے چڑھا رہے ہو، بکرے چڑھا رہے ہو، تمہارا کیا حشر ہوگا؟ فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ دوسرے سے کہا دیکھ تو چڑھا، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں چڑھاؤں گا۔ کہا تجھے مار ڈالیں گے، تو بھی اپنے دوست کی طرح مکھی چڑھا دے۔ اس نے کہا مجھے مار نہیں ڈالو، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہونا گوارا ہے، اللہ کے ساتھ ایک مکھی چڑھا کر شرک کرنا گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ وہابی رہا ہوگا پھر نہیں، وہ کٹر وہابی رہا ہوگا، بالکل پکا۔ فقتلوہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب اس نے کہا میں نہیں چڑھاؤں گا، میری بوٹی بوٹی کر دو نہیں چڑھاؤں گا، تو ظالموں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قتل ہوا فدخل الجنہ، خون زمین پر باغ میں گرا، جنت میں وہ پہلے پہنچ گیا۔ الحمدللہ۔ عقیدہ توحید سے سمجھوتا اسلام نے نہیں کیا، ہر معاملے میں ڈھیل دے دی ہے۔ بھوک لگی ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے، مردار پڑا ہوا ہے، مرا ہوا بیل پڑا ہوا ہے، مرا ہوا جانور پڑا ہوا نہیں، خنزیر ہے، خنزیر ہے، جان جا رہی ہے۔ اللہ کی تبارک تعالیٰ نے فرمایا اتنا کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے، جائز ہے تمہارے لیے، بس جان بچانے تک وہاں سمجھوتا ہے۔ لیکن شرک میں یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، معاذ تیری ٹکا کوٹی کر دی جائے، تجھے جلا دیا جائے، پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ یہ ہے عقیدہ توحید، مضبوط ہو، ٹھوس ہو۔ یہ اسلام کا پہلا استامپ ہے، بنیاد ہے۔ اسلام کا دوسرا نقطہ کیا ہے؟ عمل۔ آپ کا عمل بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ نماز، وضو، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عمل کے جتنے بھی اعمال صالحہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ہے اس کے مطابق آپ کو جینا ہے اور آپ کو مرنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ صرف آپ یہ کہنے سے نہیں بچ جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں بس، بلکہ ایک مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنے والا، تابع داری کرنے والا، اللہ اس کے رسول کے حکم پر اپنے گردنوں کو جھکا دینے والا۔ کوئی عذر اگر ایسا آ گیا شرعی تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر عذر کے آپ اسلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسلام نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں۔ حلال چیزیں آپ کو کرنی ہیں اور حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو ہم سب اپنے اپنے گریبانوں کو جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم نمازوں میں کتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں، رمضان کے روزوں میں کتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں، اور اللہ کے حقوق میں کتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، ماں باپ کے حق میں، اولاد کے حق میں، بیوی بچوں کے حق میں، اپنے حق میں، اپنی زندگی کے حق میں، اپنے مال و دولت کے حق میں کتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں، یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھو، عبادات، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، لیکن ان کے قبولیت کے بھی کچھ شرطیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ ہونے چاہیے۔ لیکن یاد رکھو، اگر ہمارے اعمال میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاقیات میں حرام داخل ہوا، حرام چیزیں آئیں، تو یاد رکھو ہمارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں، ہمارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ اگر کوئی بندہ کھاتا ہے، کتنا حرام کا لقمہ،
تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حرام کیا کیا چیزیں ہیں. حرام کی پوری بھائی وضو بناتے ہو, وضو بنانے کا طریقہ معلوم ہے نا, تو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کیسے کیسے ٹوٹتا ہے. نہیں تو پتا چلا کہ آپ کا وضو ٹوٹا جا رہا ہے, نماز آپ پڑھتے جا رہے ہیں, سجدے پہ سجدہ کرتے جا رہے ہیں, اور پیچھے سے وضو ٹوٹ بھی رہا ہے. تو جب نہیں معلوم ہوگا تو ایسے ہی کرو گے. حرام کھائے جا رہے ہیں, کھلائے جا رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, رشوت کھا رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے حقوق غصب کر رہے ہیں, زمین غصب کر رہے ہیں. نماز پہ نماز, دے نماز دے اذان, دے نماز دے اذان, دے نماز دے اذان. سود نہیں چھوٹ رہا,